اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الریان روحانی سینٹر کے ناظرین، الریان روحانی سینٹر میں اب تم کا استقبال کرتے ہیں، اب تم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنے روزمرہ کی روٹین میں، روزانہ کی روٹین میں جو بھی کام کاج کرتے ہیں، اس کے درمیان صرف آیت الکرسی کا عمل کو آپ اپنا لیتے ہیں، آیت الکرسی عمل کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کبھی ناکامی نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو نامراد نہیں ہونے دے گا۔ آپ کی ہر ایک ضرورت کو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خزانہ غیب سے پوری فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اپنے خزانہ غیب سے رزق کا انتظام فرمائے گا۔ آیت الکرسی جو ہے نا، قرآن کریم کی جتنی آیت ہے ان تمام آیتوں میں سے سب سے افضل آیت ہے۔ آیت الکرسی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آیت الکرسی عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب آیت الکرسی نازل ہوئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو آیت الکرسی کو تحفہ عطا کیا ہے۔ اس آیت الکرسی کو اس زمین پر 70,000 فرشتہ لے کر آئے۔ آپ اس اندازہ لگائیے اس آیت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس آیت کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے کے لیے دوران جو پروسیس، یعنی 70,000 فرشتوں کا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ عمل بہت ہی پاورفل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنی ہے، کس وقت پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں جانیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد، فرض نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وہ شخص جنتی ہے۔ صرف جنت میں جانے کے لیے درمیان جو آڑ ہے نا، جو دیوار کھڑی ہے نا، وہ موت کی دیوار ہے۔ انسانوں کو موت آتے ہی ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، جس نے بھی اس عمل کو اپنا لیا ہے۔ یعنی ہر فرض نماز کے بعد 5 وقت نماز کی بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی عمل بہترین رزق کا عطا کیا جائے گی۔ آپ اس عمل کو کیجیے۔ آیت الکرسی پڑھنے میں صرف 1 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، اتنے فائدے ہیں۔ اور حدیث مبارک آتا ہے، حدیث مبارک میں جو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک اس کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب رات کو سونے کے لیے جائے نا، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے گارڈ کی طرح، سیکورٹی گارڈ، ایک فرشتہ کو بستر کے قریب فرشتے حفاظت کے لیے لگائے گا، اور وہ فرشتہ پوری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ شیاطین حملوں سے بھی حفاظت میں رہیں گے، سکون کی نیند سو سکتے ہیں، برے خواب آپ کو نہیں آئے گے، نیند میں جھٹکے نہیں لگیں گے، شیطان آپ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ پر سونے سے پہلے 2 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ 2 فرشتوں آپ کی حفاظت کے لیے لگائے گا۔ آپ کے بستر کے قریب بڑے بڑے عہدیدار جو ہوتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے
سیکورٹی کے لیے بہت ساری گارڈ لے کر پھرتے، ان کی حفاظت کی جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کی حفاظت کرے، کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ہم اسکرین پہ دیں گے، اس نماز کو دعا ضرور پڑھیں آپ کو، تاکہ آپ کی زندگی میں کامیابی ملے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے خزانے غیب سے رزق پہنچائے، اور آپ تمام کی ضروریت کو، تمام حاجتیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے پورا کرے۔ تو یہ دعا دیکھ لیجئے، اسکرین پہ میں مینشن کرتا ہوں: اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وضلع الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا آپ کو سوتے وقت، اس دعا کو ساتھ ساتھ سوتے وقت آپ نے 1 مرتبہ الم نشرح لک صدرک، وہ سورت بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الم نشرح لک صدرک ورفعنا ون کا ذکر ہے، چھوٹی سی سورت ہے، آپ کو اس کو پڑھ لے انشاءاللہ کریم۔ ان اعمال سے آپ کی حفاظت، ساتھ ساتھ آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی ملے گی، اور دولت کی بھی ٹینشن انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے۔ رزق کا جو ٹینشن ہے انشاءاللہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے، کہاں سے رزق آئیں گا، کہاں سے، اس کی ٹینشن ہی نہیں لینی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اپنے خزانے غیب سے آپ کا انتظام فرمائے گا۔ تو اس عمل سے، اس ویڈیو سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائے، اس ویڈیو کو شیئر کر دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔